بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. ایک ایک تیر انداز آگے آتا رہا. اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے رہے. کوئی ایک بھی تیر انداز کبوتر کو نشانہ نہ بنا سکا. یحییٰ ابن الہادی کی شکل و شباہت، قد کاٹ، جسم کی ساخت، ڈیل ڈول اور انداز ایسا تھا کہ احمد بن غتاش نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے حسن بن صباح سے کہا کہ یہ جوان سال گھوڑ سوار کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا. اگر یہ مان جائے تو میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. احمد بن غتاش نے حسن سے کہا، ہمیں اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت ہے. پوچھ لیں. حسن نے کہا، لگتا تو مسلمان ہے، معلوم نہیں کون سے قبیلے کا اور کس فرقے کا آدمی ہے. احمد بن غتاش نے ایک چوبیدار کو بھیج کر یحییٰ کو بلایا. یحییٰ آیا تو احمد نے اسے چبوترے پر بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا. یحییٰ کا گھوڑا ایک چوبیدار نے پکڑ لیا تھا. میدان میں مختلف مقابلے یکے بعد دیگرے ہو رہے تھے، لیکن احمد کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی تھی. وہ یحییٰ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. پہلا اور قدرتی سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے. اپنی منزل کا مجھے کچھ پتا نہیں، یحییٰ نے کہا، شاید میں بھٹک گیا ہوں. کیا تم بات صاف نہیں کرو گے؟ احمد بن غتاش نے کہا، مجھے تمہاری بات میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے. کیا تم کچھ دن میرے مہمان رہنا پسند کرو گے؟ رک جاؤں گا، یحییٰ نے جواب دیا. اگر میری روح کو یہاں تسکین مل گئی تو میں اسی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا، لیکن آپ مجھے یہاں روک کر کریں گے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تم سے تیر اندازی سیکھیں، احمد نے کہا، اور تم یہاں ایک محافظ دستہ تیار کرو. یہ دستہ گھوڑ سوار ہوگا. تم نے ہر ایک محافظ کو شہ سوار بنانا ہے. کیا آپ اپنی فوج تیار کرنا چاہتے ہیں؟ یحییٰ نے پوچھا. یحییٰ نے یہ سوال جاسوس کی حیثیت سے کیا تھا. اسے پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کس قدر گھاگ اور کایاں آدمی سے ہے. اپنی فوج؟ احمد بن غتاش نے چونک کر کہا، میں اپنی فوج نہیں بنا سکتا. میں تو یہاں کا والی ہوں. فوج تیار کرنا سلطان کا کام ہے. میں یہاں لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. تم نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بھی ایسا تیر انداز نہیں جو اڑتے کبوتر کو نشانہ بنا سکے. گھوڑ سواری میں یہ لوگ اتنے ماہر نہیں جتنا انہیں ہونا چاہیے. اگر میں ایک دستے کی صورت میں کچھ لوگوں کو تیار کر لوں گا تو وہ سلطان کے ہی کام آئیں گے. تم یقیناً اہل سنت والجماعت سے ہو. میں مسلمان ہوں، یحییٰ نے کہا، لیکن میں عقیدوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا ہوں. سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں کہ کون سا عقیدہ خدا کا اتارا ہوا ہے اور کون سا انسانوں نے خود گھڑ لیا ہے. کبھی کہتا ہوں کہ اسماعیلی صحیح راستے پر جا رہے ہیں، اور پھر خیال آتا ہے کہ اہل سنت صراط مستقیم پر ہیں. میں تو مرد میدان تھا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. لیکن دماغ میں ان سوالوں نے سر اٹھایا اور مجھے منزل منزل کا بھٹکا ہوا مسافر بنا ڈالا. میری روح تشنا اور بے چین ہے. احمد نے حسن بن صباح کی طرف دیکھا جس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. حسن بن صباح نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ کہہ دیا. ہم تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے یحییٰ، احمد نے کہا. خدا نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ یہ بزرگ ہستی ہمیں عنایت کی ہے. یہ دینی علوم کے بہت بڑے عالم ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ تمہیں اپنی شاگردگی میں بٹھا لیں اور تمہارے شکوک و شبہات رفع کر دیں. مجھے امید ہے کہ تمہاری روح کی تشنگی ختم ہو جائے گی. اے بھٹکے ہوئے مسافر، حسن بن صباح نے کہا، مرد میدان ہو، تمہیں علم اور خصوصاً دینی علم کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو. ہم تمہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، کچھ روشنی دکھائیں گے اور تمہاری تسکین کر دیں گے. تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے. تماشائیوں نے بے ہنگم شور و غوغا بپا کر رکھا تھا. میدان سے اتنی دور گرد اڑ رہی تھی کہ مقابلے کرنے والے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتے تھے. دوپہر کے بعد کا وقت تھا. احمد بن غتاش نے اعلان کروایا کہ باقی مقابلے کل صبح ہوں گے، اور جو لوگ اس وقت تک مقابلوں میں کامیاب رہے ہیں انہیں مقابلے ختم ہونے کے بعد انعامات دیے جائیں گے. احمد بن غتاش اٹھ کھڑا ہوا. شاہی مہمان وغیرہ بھی اٹھے اور وہ سب چلے گئے.
احمد نے یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھا، گھر لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دھلوایا اور پھر وہ دسترخوان پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران بھی ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ یحییٰ نے اپنے متعلق یہ تاثر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار خاندان کا فرد ہے اور اس کا اثر و رسوخ صرف اپنے قبیلے پر ہی نہیں بلکہ دوسرے قبیلے بھی اس کے خاندان کے رعب و دبدبے کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اچھا اتفاق تھا کہ یحییٰ انہی لوگوں میں پہنچ گیا تھا جن کے متعلق اس نے معلوم کرنا تھا کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں اور کیا انہوں نے کوئی بہروپ تو نہیں چڑھا رکھا۔ اب یہ اس کی ذہانت اور تجربے کا امتحان تھا کہ وہ ان لوگوں سے کس طرح راز کی باتیں اگلوا سکتا ہے۔ چونکہ احمد بن غطاش حاکم تھا، اس لیے اسے اپنے متعلق یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ سرداری کی سطح کا آدمی ہے اور دو چار قبیلوں پر اس کا اثر و رسوخ کام کرتا ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنی ایک مصنوعی کمزوری بھی رکھ دی تھی کہ وہ دینی علوم کے راز حاصل کرنے کے لیے بھٹکتا پھر رہا ہے۔ تم آج بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، احمد بن غطاش نے کھانے کے کچھ دیر بعد یحییٰ سے کہا۔ تمہارے لیے اسی مکان میں رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، شام کا کھانا وہیں پہنچے گا۔ آج آرام کر لو، کل کام کی باتیں ہوں گی۔ مسلسل سفر میں ہوں، یحییٰ نے کہا۔ آپ نے ٹھیک جانا ہے، میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں۔ ایک درخواست ہے، میرا ملازم بھی میرے ساتھ ہے، اگر اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو جائے۔ ہو جائے گا، احمد نے کہا، اسے یہیں لے آؤ۔ جسے یحییٰ نے اپنا نوکر کہا تھا وہ سنان تھا۔ سنان کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی ضروری اطلاع وغیرہ ہوگی تو وہ سنان لے کر مرو جائے گا۔ ایک ملازم کو بلا کر یحییٰ کو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یحییٰ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو شاہانہ کمرہ تھا۔ یحییٰ بہت خوش تھا کہ وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے اور وہ چند دنوں میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اب بتاؤ حسن، احمد بن غطاش نے یحییٰ کے جانے کے بعد حسن بن صباح سے پوچھا، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہم اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمیں تیر انداز اور شہ سوار تیار کر دے گا۔ ہم نے قلعہ علمود تک جتنے قلعے نما شہر سامنے آتے ہیں انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے۔ یہ ہمیں لڑ کر ہی لینے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں جانباز فوج کی ضرورت ہے۔ اس کی نفری چاہے تھوڑی ہی ہو، یہ شخص خاصا عقل مند لگتا ہے، دو تین قبیلوں پر بھی اس کا اثر و رسوخ ہے۔ اسے ہم اگر اپنے سانچے میں ڈھال لیں تو یہ بڑے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، آدمی تو کام کا لگتا ہے، لیکن ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے راز کی باتیں بتانی شروع کر دیں، جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ منزل منزل کا مسافر ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی روز ہمیں بتائے بغیر غائب ہی ہو جائے۔ احتیاط لازمی ہے۔ صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جو جاسوس بن کر آیا تھا اس کی بھی درپردہ جاسوسی ہونے لگی۔ اگلی صبح اسے کمرے میں ہی ناشتہ دیا گیا اور ناشتے کے بعد ایک چوبیدار اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک کمرے میں حسن بن صباح اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے اشارے پر یحییٰ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بات کرو یحییٰ، حسن نے کہا، کیا وہم ہے، کیا مسئلہ ہے جو تم اپنے دماغ میں لیے پھرتے ہو؟ کیا میں خدا کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر جا رہا ہوں؟ یحییٰ نے پوچھا۔ کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بات نہیں یحییٰ، حسن نے کہا۔ اصل سوال جو تمہارے دماغ میں تڑپ رہا ہے اور تمہارے لیے بے چینی کا باعث بنا ہوا ہے وہ یہ ہے، کیا خدا کا وجود ہے؟ اگر ہے تو خدا کہاں ہے؟ خدا نظر ہی نہیں آتا تو یہ راستہ اور یہ عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حسن بن صباح یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ندی کا شفاف پانی پتھروں پر آہستہ آہستہ جل ترنگ بجاتا جا رہا ہو۔ حسن کے ہونٹوں پر روح افزا مسکراہٹ تھی۔ یحییٰ کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تو ان لوگوں کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے توقع تھی کہ احمد بن غطاش اسماعیلی ہوا تو اس کے سوال سن کر یہ لوگ اس کے ذہن میں اسماعیلیت ٹھونسنی شروع کر دیں گے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دشمن نے اسے تحت کر کے نہتہ کر دیا ہو۔ حالانکہ حسن بن صباح نے
اپنی بات ابھی شروع ہی کی تھی۔ خدا وہ نہیں جو انسان کو نظر آتا ہے، حسن کہہ رہا تھا۔ نظر آنے والا خدا ایک نہیں، کئی ہیں، اور یہ سب انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ کسی نے پتھر کو تراش کر خدا کو آدمی کی شکل دے دی، کسی نے خدا کو عورت بنا دیا، کسی نے شیر، کسی نے سانپ، اور کسی نے دھڑ جانور کا اور چہرہ انسان کا بنا دیا۔ بات یہ سمجھنے والی ہے یحییٰ، خدا انسان کی تخلیق نہیں بلکہ انسان خدا کی تخلیق ہے، اور انسان کا ہر قول اور فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ یہ صراط مستقیم ہی ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ یہاں تمہارے سارے شکوک صاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، کچھ دن لگیں گے۔ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ انسان وہی کامل بنتا ہے جو اپنے آپ کو کسی کامل پیر و مرشد کے حوالے کر دیتا ہے۔ قابل تعظیم بزرگ یحییٰ نے التجا کی، مجھے اپنی مریدی اور شاگردگی میں قبول فرما لے۔ دین کی تبلیغ میرا فرض ہے، حسن نے کہا۔ میں تمہیں تمہارے متعلق ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مرد میدان ہو، خدا تمہیں منزل پر لے آیا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنے جیسا تیر انداز اور شہ سوار بنانا ہے، انہیں کفر کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں عالم ہوں، تم عامل ہو، خدا کی نگاہ میں تمہارا رتبہ مجھ سے زیادہ بلند ہے، یہاں سے جانے کی نہ سوچنا۔ یحییٰ ابن الہادی تو چاہتا ہی یہی تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات باری نے اس کا کام بہت ہی آسان کر دیا تھا، اور اس کے آگے آگے راستہ صاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سنان کی رہائش وغیرہ کا انتظام کہیں اور کیا گیا تھا۔ اس نے سنان کو بلا کر اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو وہ کیا جواب دے، اور وہ سیدھا سادھا بلکہ بے وقوف سا نوکر بنا رہے جو معمولی سی بات سمجھنے میں بھی بہت وقت لگاتا ہے۔ کچھ دیر بعد یحییٰ احمد بن قتاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے احمد نے بلایا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، چاروں نوجوان تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ وہ بہت ہی شوق اور چنچل تھیں، ایک دوسری کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ یحییٰ کی موجودگی کا انہیں جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ یحییٰ، احمد بن قتاش یحییٰ سے کہہ رہا تھا، تم خوش قسمت ہو کہ اتنے بڑے عالم دین نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں اپنی مریدی میں قبول کر لیا ہے، اور تمہیں کہا ہے کہ یہیں رہو اور تیر اندازی اور شہ سواری کا ہنر جو تم میں ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا دو۔ یہ تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں اور خدا سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہر حکم بجا لاؤں گا، یحییٰ نے کہا۔ ان آدمیوں کو میرے حوالے کر دیں جنہیں میں نے سکھلائی دینی ہے۔ بسم اللہ ان لڑکیوں سے کرو، احمد نے کہا۔ یہ میرے خاندان کی لڑکیاں ہیں، یہ جب تیر اندازی میں تم جیسی مہارت حاصل کر لیں تو دوسری لڑکیوں کی سکھلائی کریں گے۔ ہماری عورتوں کو تیر انداز ہونا چاہیے، پھر انہیں گھڑ سواری کی مشق کرانی ہے۔ میں تمہاری باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ میں آج ہی یہ کام شروع کر دوں گا، یحییٰ نے کہا۔ مجھے تیر اندازی کے لیے ایسی جگہ دکھا دیں جہاں سامنے تیروں کے لیے رکاوٹ نہ ہو، ورنہ تیر ہر طرف اڑتے پھریں گے اور راہ جاتے لوگ زخمی ہوں گے۔ احمد بن قتاش کے حکم سے سارے انتظامات کر دیے گئے اور یحییٰ چاروں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 کمانیں اور تیروں کا ایک ذخیرہ بھی ساتھ گیا۔ یحییٰ نے لڑکیوں کی سکھلائی شروع کر دی۔ پہلے دن وہ انہیں کمان کھینچنا اور بازوؤں کو سیدھا رکھنا سکھا رہا تھا۔ کمانیں بہت سخت تھیں۔ لڑکیاں کمان کھینچتی تھیں تو ان کے دونوں بازو کانپتے تھے۔ یحییٰ انہیں بتا رہا تھا کہ بازوؤں کو اپنے قابو میں کس طرح رکھنا ہے کہ ان میں لرزہ پیدا نہ ہو۔ ادھر میدان میں کشتیوں اور دوڑوں وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ احمد بن قتاش اور حسن بن صباح وہاں چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ کھیل تماشوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اپنے اس منصوبے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس مخلوق خدا کو اپنے عزائم میں استعمال کرنا ہے۔ ان 4 لڑکیوں میں جو یحییٰ ابن الہادی سے تیر اندازی سیکھنے گئی تھیں، داستان کو 2 کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک تھی فراح جو حسن بن صباح کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔
دوسری زرین تھی جس نے شہدر کے مرحوم والی ذاکر کو اپنے حسن و جوانی اور بھولے پن کے جال میں پھانسا اور اسے دھوکے سے شربت میں زہر ملا ملا کر ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا کہ کچھ دنوں بعد ذاکر مر گیا۔ طبیب سر پٹکتے رہ گئے کہ ذاکر کی بیماری کیا تھی۔ زرین غیر معمولی طور پر حسین اور نوجوان لڑکی تھی۔ احمد بن غتاش نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ تجربے کار اور معمر استاد بھی اس کے ہاتھوں میں عقل و ہوش سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ یحییٰ خاص طور پر خوبرو اور پرکشش جوان تھا، اور اس نے تیر اندازی اور گھڑ سواری کے جو کرتب دکھائے تھے اس نے ان لوگوں سے بے ساختہ داد و تحسین حاصل کر لی تھی، اور کچھ دلوں میں اس نے ہلپل بپا کر دی تھی۔ اس زمانے میں مرد ایسے ہی اوصاف اور کمالات سے باعزت اور قابل محبت سمجھے جاتے تھے۔ زرین نے اپنے استاد سے فریب کاری سیکھی تھی، اور یہ مفروضہ اس کا عقیدہ بن گیا تھا کہ عورت کا حسن مردوں کو فریب دینے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد نے اس کے دل سے جذبات نکال دیے تھے۔ وہ دانش مند تھا، خوب جانتا تھا کہ عورت ہو یا مرد، دونوں میں سے کوئی بھی جذبات میں الجھ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ صرف یہ راز اپنے دل میں بند کر لو زرین، احمد بن غتاش نے اسے کئی بار کہا تھا۔ تم ایک ایسا حسین بلکہ طلسماتی پھندا ہو جس میں انتہائی زہر پلا ناک بھی آ جائے، اور جانداروں کو چیر پھاڑ دینے والا درندہ بھی تمہارے پھندے میں آ کر تمہارا غلام ہو جائے گا۔ تم نے اس کے لیے ایسا حسین فریب بنے رہنا ہے کہ وہ تمہاری فریب کاری کو بھی تمہارے حسن کا حصہ سمجھے۔ اسے یہ تاثر دیے رکھو کہ تم اس کی محبوبہ ہو، اور تم اسے خدا کے بات کا درجہ دیتی ہو، اور پھر عملی طور پر ایسے مظاہرے کرتی رہو جیسے تم اس کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلو، اور ناز و انداز کے علاوہ اس کے قدموں میں یوں لوٹ پوٹ ہوتی رہو جیسے تم اس کی زرخرید لونڈی ہو۔ اس طرح اس پر اپنے حسن و جوانی اور فریب کاری کا نشہ طاری کر کے اس کی کھال اتارتی رہو اور اس کا خون چوستی رہو۔ یہ ایک بنیادی سبق تھا جو احمد لڑکپن کے پہلے دن سے زرین کو دیتا چلا آیا تھا، لیکن اس نے اسے یہ سبق واز کی صورت میں ہی نہیں دیا تھا، بلکہ عملی طور پر بھی اسے سمجھایا تھا۔ اس کے پاس ذرا بڑی عمر کی 3-4 عورتیں تھیں جنہوں نے زرین کو اس سبق کی عملی مظاہرے کر کے دکھائے تھے۔ ان عورتوں نے زرین کو بڑا ہی حسین اور روشنی میں رنگا رنگ شعائیں دینے والا پتھر یا ہیرا بنا دیا تھا۔ اسے ایسا ہی ایک خوبصورت ہیرا دکھایا بھی گیا تھا۔ یہ ہیرا دیکھ رہی ہو زرین؟ اسے ہیرا دکھا کر کہا گیا تھا، کیا تم نہیں چاہو گی کہ یہ ہیرا تمہارے گلے کی یا انگلی کی زینت بنے؟ کیوں نہیں چاہوں گی، زرین نے کہا تھا۔ اگر تمہیں اس کی قیمت بتائی جائے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسے کہا گیا تھا، ایسے ایک ایک ہیرے پر بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں، لیکن اس اتنے دلکش اور قیمتی ہیرے کو تم نگل لو تو مر جاؤ گی۔ یہ اس ہیرے کے زہر کا اثر ہوگا۔ تم نے یہ ہیرا بننا ہے۔ تمہیں کوئی جنگجو اور جابر بادشاہ بھی دیکھے تو وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی بادشاہی کو بھی بازی پر لگا دے، لیکن جو تمہیں نگل لے، یعنی تمہیں زیر کر کے تم پر قبضہ کر لے، وہ زندہ نہ رہے۔ داستان کو آگے چل کر وہ واقعات سنائے گا جو ثابت کریں گے کہ عورت کتنی بڑی قوت، کتنا زبردست جادو اور کیسا طلسم ہے۔ حسن بن صباح کی کامیابی کا جو راز تھا، اس راز کا نام عورت ہے۔ حسین عورت جسے چاہے قتل کروا سکتی ہے اور جسے چاہے اسے زندہ لاش بنا سکتی ہے۔ عورت قاتل کو تخت دار سے بھی اتروا سکتی ہے۔ زرین کی ذات میں یہ سارا زہر بھر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا پہلا شکار بڑی کامیابی سے مار لیا تھا، وہ ذاکر تھا۔ کامیابی صرف یہ نہیں تھی کہ اس قلعے نما شہر کا والی مر گیا تھا، بلکہ زرین نے شہدر جیسا قلعہ اپنے استاد احمد بن غتاش کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ پھر یہ احمد کی فریب کاری کا کمال تھا کہ سلجوقی سلطان نے اسے اس قلعے کا والی مقرر کر دیا تھا۔ زرین اس کامیابی پر بہت خوش تھی اور وہ اگلے شکار کے انتظار میں تھی، لیکن اس نے یحییٰ ابن الہادی کو دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں کچھ ایسی ہلچل محسوس کی جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ یحییٰ کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھے کہ اسے دیکھ کر اس کے اندر بھونچال کے جو ہلکے ہلکے اور لطیف سے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں
یہ کیا ہیں؟ یحییٰ میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خوش طبع آدمی تھا. کسی بات میں تلخی ہوتی تو وہ اس بات میں بھی شگفتگی پیدا کر لیا کرتا تھا. چاروں لڑکیاں اس کی اس زندہ مزاجی کو اتنا پسند کرتی تھیں کہ اسے اکساتی تھیں کہ وہ باتیں کرے. یحییٰ بھی ان لڑکیوں کو باتوں باتوں میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ لڑکیاں تیر اندازی میں دلچسپی لیتے رہیں. لیکن زرری کی جذباتی حالت کچھ اور ہی تھی. کبھی تو وہ کچھ دور بیٹھ کر یحییٰ کو دیکھتی رہتی تھی. زرری بھی کچھ تبن اور کچھ خصوصی تربیت کے زیر اثر زندہ اور شگفتہ مزاج لڑکی تھی، لیکن یحییٰ کو دیکھ کر اس پر سنجیدگی سی طاری ہو جاتی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی. یحییٰ ان لڑکیوں کو تیر اندازی اس طرح سکھاتا تھا کہ کمان لڑکی کے ہاتھ میں دیتا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. سکھانے کا طریقہ بھی یہی تھا. وہ اپنا بازو لڑکی کے کندھے سے ذرا اوپر کر کے اس کے ہاتھوں میں کمان کو سیدھا کرتا تھا. اس طرح اکثر یوں ہوتا کہ لڑکی کی پیٹھ یحییٰ کے سینے کے ساتھ لگ جاتی تھی. باقی لڑکیوں کی توجہ تیر اندازی میں ہوتی تھی. وہ شاید محسوس بھی نہیں کرتی تھیں کہ ان کا جسم ایک جوان آدمی کے ساتھ لگ رہا ہے. لیکن زرین کا معاملہ کچھ اور تھا. وہ دانستہ اپنی پیٹھ یحییٰ کے ساتھ لگا لیتی تھی اور پھر اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کچھ دیر یحییٰ کے ساتھ اسی حالت میں رہے. شاید یحییٰ بھی زرین کے ان جذبات کو سمجھنے لگا تھا. شام گہری ہو چکی تھی. یحییٰ سونے کی تیاری کر رہا تھا. اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. یحییٰ نے دروازہ کھولا. باہر زرین کھڑی تھی جو دروازہ کھلتے ہی فوراً اندر آ گئی. یحییٰ اسے یوں اندر آتا دیکھ کر ذرا سا بھی حیران یا پریشان نہ ہوا. وہ جانتا تھا کہ یہ والی شہر کے خاندان کی لڑکی ہے. اسے اور دوسری لڑکیوں کو بھی وہ آزادی سے گھومتے پھرتے دیکھا کرتا تھا. میں یہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہتی ہوں، زرین نے کہا. تم برا تو نہیں مانو گے؟ برا کیوں جانوں گا زرین، یحییٰ نے کہا. نیت بری نہ ہو تو برا جاننے کی وجہ نہیں ہوتی. یحییٰ نے زرین کو کچھ غور سے دیکھا اور بولا، تم کچھ بجھی بجھی سی اکھڑی سی لگ رہی ہو. تم تو ان سب لڑکیوں سے زیادہ ہسمکھ ہو. میرے پاس بیٹھ جاؤ، زرین نے سنجیدہ اور متین سے لہجے میں کہا. یہاں میرے قریب بیٹھو. یحییٰ ان کے قریب بیٹھ گیا. زرین نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. یحییٰ بھی آخر جوان آدمی تھا اور اسے خدا نے ایسی عقل اور نظر دی تھی کہ وہ پردوں کے پیچھے کی بات بھی سمجھ جایا کرتا تھا. تم ٹھیک کہتے ہو یحییٰ، زرین نے یحییٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں آہستہ آہستہ مسلتے ہوئے کہا. میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. میں اتنی سنجیدہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. میں تو سمجھتی تھی کہ میں دنیا میں ہنسنے کھیلنے کے لیے ہی آئی ہوں، لیکن تم میرے سامنے آئے ہو تو میں نے اپنے اندر ایسا انقلاب محسوس کیا ہے کہ میرے لیے اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. بار بار یہی جی میں آتی ہے کہ تمہارے پاس آ بیٹھوں اور تمہاری باتیں سنوں. کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ تم جب میرے ہاتھ میں کمان دیتے ہو اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر کمان میں تیر سیدھا رکھنے کو کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ لگ جاتی ہوں اور دانستہ کمان کو دائیں بائیں یا اوپر نیچے کر دیتے ہوں تاکہ تم کچھ دیر اسی طرح میرے ساتھ لگے رہو اور بار بار میرے ہاتھ پکڑ کر کمان اور تیر سیدھا کرتے رہو. یحییٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. جس ہاتھ میں زرین نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس کے ہاتھ کو یحییٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یکلخت یحییٰ کے دل میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ ان چاروں لڑکیوں میں یہ لڑکی اسے زیادہ اچھی لگتی تھی اور کبھی کبھی وہ تیر اندازی کی سکھلائی دیتے ہوئے اس لڑکی کو اپنے کچھ زیادہ ہی قریب کر لیا کرتا تھا. زرین نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو یحییٰ نے نمایاں طور پر محسوس کیا کہ زرین نے اپنے نہیں بلکہ اس کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. کیا تم میرے ان جذبات کی تسکین کر سکتے ہو؟ زرین نے کہا. میں تمہیں صاف بتا دوں کہ تم میری روح میں اتر گئے ہو. کیا تم میری محبت کو قبول کرو گے؟ سوچ لو زرین، یحییٰ نے کہا. تم شہزادی ہو اور میں ایک مسافر ہوں جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے، کہاں ہے. ہو سکتا ہے ہماری محبت کوئی قربانی مانگ بیٹھے جو تم نہ دے سکو. میں تو اپنی جان بھی دے دوں گا. وہ تم دیکھ لو گے، زرین نے کہا. کوئی ایسا خطرہ ہوا تو جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چل پڑوں گی. میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں زرین،
یحییٰ نے کہا، تمہیں دیکھ کر میرے اندر بھی ایسے ہی جذبات امڑتے تھے، لیکن میں خاموش رہا۔ میرے دل کی بات تم نے کہہ دی ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس محبت کا تعلق جسموں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، زرری نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ تم میری روح میں اتر گئے ہو، میں یہاں آتی رہا کروں گی اور میں انتظار کیا کروں گا، یحییٰ نے کہا۔ اس رات کے بعد یحییٰ اور زرری بڑی تیزی سے ایک دوسرے کی وجود میں تحلیل ہوتے چلے گئے۔ تیر اندازی، تیغ زنی وغیرہ کے مقابلوں کا جو میلہ لگا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ جیتنے والے انعام و اکرام لے کر چلے گئے تھے۔ خیموں کی بستی اجڑ گئی تھی۔ یحییٰ ان چاروں لڑکیوں کو تیر اندازی کی مشق کروایا کرتا تھا۔ لڑکیوں کے تیر اب ٹھکانے پر لگتے تھے۔ یحییٰ اور زرری کے دلوں میں جو تیر اتر گئے تھے ان سے ابھی دوسرے ناواقف تھے۔ زرری کوئی پردے دار لڑکی تو نہ تھی کہ اس کے باہر نکلنے پر پابندی ہوتی۔ وہ ہر رات یحییٰ کے کمرے میں پہنچ جاتی اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو کر بیٹھے رہتے اور دلوں کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یحییٰ کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جب لڑکیوں کو تیر اندازی کے لیے باہر لے جاتا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ان زرری میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ زرری کی ساتھی لڑکیاں بھاگ گئیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے احمد بن غتاش کو بتا دیا۔ احمد بن غتاش کچھ پریشان سا ہو گیا۔ احمد کو معلوم نہیں تھا کہ یحییٰ نے یہ راز چھپا کر نہیں رکھا۔ جس وقت لڑکیاں احمد بن غتاش کو یہ بتا رہی تھیں، بالکل اسی وقت یحییٰ حسن بن صباح کے پاس بیٹھا اسے اپنے دل کی یہی بات بتا رہا تھا۔ یحییٰ حسن بن صباح سے متاثر ہی نہیں تھا بلکہ مرعوب تھا۔ اس مرعوبیت میں ڈر اور خوف نہیں تھا بلکہ احترام اور تقدس کا تاثر تھا جو اس پر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مرعوبیت ایسی تھی جیسے حسن بن صباح نے اس کو ہپنوٹائز کر رکھا ہو۔ حسن اس کے ساتھ دینی امور پر باتیں کرتا تھا۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حسن راسخ العقیدہ مسلمان ہے اور اس کا درجہ نبیوں سے ذرا سا ہی کم ہے۔ پیر و مرشد یحییٰ نے ایک روز اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا، وادی شہدر کے خاندان کی ایک لڑکی زرری اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور اس کے اپنے دل میں بھی اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور ہم دونوں تنہائی میں بیٹھ کر پیار و محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیا میں بددیانتی اور دھوکہ دہی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا؟ نہیں، حسن بن صباح نے کہا، اگر اس محبت کا تعلق جسموں کے بجائے روحوں کے ساتھ ہے تو یہ گناہ نہیں۔ یہ ہماری روحوں کا معاملہ ہے پیر و مرشد، یحییٰ نے کہا۔ پھر یہ ٹھیک ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ ادھر احمد بن غتاش نے زرین کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یحییٰ کے ساتھ اس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں اور ان کی ملاقاتیں کس قسم کی ہیں۔ یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے، زرین نے کہا، اور اس کے ساتھ جو تعلق میرا ہے وہ مرد عورت والا تعلق نہیں۔ میری بات غور سے سنو، احمد بن غتاش نے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس محبت کو گناہ کہا کرتے ہیں جو فرائض سے ہٹا دے۔ میں فرائض سے نہیں ہٹی، زرری نے کہا۔ جہاں آپ مجھ میں یہ خامی دیکھیں کہ میں اپنا کوئی ایک بھی فرض بھول گئی ہوں تو مجھے جو سزا چاہیں دے دیں۔ تم نے شاید سزا کا نام رسمی طور پر لیا ہے، احمد بن غتاش نے قدرے بار وب آواز میں کہا، لیکن تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ سزا کیا ہوگی۔ میں جانتی ہوں، زرری نے کہا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ قتل نہیں کیا جائے گا، احمد بن غتاش نے کہا، تمہیں قید خانے میں ان قیدیوں میں پھینک دیا جائے گا جو کئی سالوں سے وہاں بند ہے، وہ سب وحشی آدمی ہیں۔ پھر تمہیں ان کال کوٹریوں میں بند کر دیا جائے گا جہاں زہریلے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ یہ مت بھولنا کہ تم نے دوسروں کو پھانسنا ہے، خود پھنس کر بیکار نہیں ہو جانا۔ اسی رات احمد بن غتاش اور حسن بن صباح نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہیں نقصان یہ نظر آ رہا تھا کہ محبت کے نشے میں ایک قیمتی اور تجربے کار لڑکی ضائع ہو جائے گی۔ حسن بن صباح نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زرین جب اس کے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یحییٰ اور زرین ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ یحییٰ نے ان لڑکیوں کو تیر اندازی میں طاق کر دیا تھا
اور اب اسے کہا گیا تھا کہ انہیں شہ سوار بنا دے۔ شہر کے لوگ دیکھتے تھے کہ 5 گھوڑے ہر صبح جنگل کو نکل جاتے ہیں، ایک پر یحییٰ اور باقی 4 پر لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ صبح کے گئے ہوئے یہ گھوڑے آدھا دن گزار کر واپس آتے تھے۔ یحییٰ کبھی کبھی زرین کو اپنے ساتھ رکھ کر باقی لڑکیوں سے کہتا کہ وہ دور کا چکر لگا کر آئیں۔ لڑکیاں یہ رپورٹ احمد بن غتاش کو دے دیا کرتی تھیں۔ ادھر مرو میں سلطان ملک شاہ اور اس کا کوتوال ہر روز انتظار کرتے رہتے تھے کہ یحییٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، لیکن ہر روز انہیں مایوسی ہوتی تھی۔ یحییٰ کے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ وہ شہدر کیوں آیا تھا اور اسے ایک روز واپس بھی جانا ہے۔ وہ اپنے ساتھی سندان سے ہر روز ملتا اور اسے کہتا تھا کہ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہیں، 2-4 دنوں بعد کچھ پتہ چل جائے گا۔ زرین کے اظہار محبت میں اچانک دیوانگی پیدا ہو گئی۔ اس نے یحییٰ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس میں اب انتظار کی تاب نہیں رہی اور یحییٰ اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ یحییٰ نے اسے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ زرین نے اسے کئی بار پوچھا اور یحییٰ نے ہر بار اسے جذبات میں الجھا کر ٹال دیا تھا۔ ایک رات زرین اس کے کمرے میں آئی تو اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی چھوٹی سی سراہی نکالی۔ میں آج تمہارے لیے ایک خاص شربت لائی ہوں، زرین نے سراہی یحییٰ کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ یہ احمد بن غتاش خود پیا کرتا ہے اور صرف یہ بزرگ عالم ہے جسے کبھی کبھی پلاتا ہے۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس میں ایسے پھولوں کا رس ڈالا گیا ہے جو کسی دور کے ملک میں ہوتے ہیں۔ احمد کی بیویاں کہتی ہیں کہ اس نے اس شربت کا مشکیزہ بہت سے سونے کے عوض منگوایا ہے۔ سنا ہے یہ شربت پینے والا 200 سال زندہ رہتا ہے اور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں چرا کے لائی ہوں، پی کے دیکھو۔ یحییٰ نے سراہی منہ سے لگا لی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے سارا شربت پی لیا۔ اس دوران زرین اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں ایسے والیانہ انداز سے کرتی رہی جیسے وہ نشے میں ہو۔ زرین طلسم کی مانند یحییٰ پر طاری رہتی تھی، لیکن اس رات یحییٰ کی جذباتی حالت کچھ اور ہی ہو گئی۔ وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے اسے دنیا بھر کی حاکمیت مل گئی ہو۔ آخر ہمارا انجام کیا ہوگا یحییٰ؟ زرین نے کہا، کیا تم میرے ساتھ یوں ہی محبت کا کھیل کھیلتے رہو گے؟ تم تو اتنا بھی نہیں بتاتے کہ تم ہو کہاں کے۔ میں کہتی ہوں کہ جہاں کہیں کے بھی ہو، یہاں سے نکلو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ آج کی رات یہاں کی آخری رات ہونی چاہیے۔ میں تیار ہوں، مردانہ لباس پہن لوں گی۔ یحییٰ نے قہقہا لگا کر زرین کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس نے اس طرح کا قہقہا کبھی پہلے نہیں لگایا تھا۔ زرین نے مچل مچل کر اسے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اسے اپنے متعلق کچھ بتائے۔ سن زرین، یحییٰ نے شگفتہ سی سنجیدگی سے کہا، یہ بھی سن لے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اب مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے۔ میں یہاں ایک فرض ادا کرنے آیا تھا، وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ زرین نے بڑی پیاری سی جھنجھلاہٹ سے کہا، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تمہاری محبت پر میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ میں مرو سے آیا ہوں، یحییٰ نے اپنے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں سلجوقی سلطان ملک شاہ کا جاسوس ہوں۔ یہاں یہ شک پایا جاتا ہے کہ احمد بن غتاش اسماعیلی ہے، اور یہاں شہدر میں اہل سنت سلطنت کے خلاف اسماعیلی مرکز بن گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ اس شک میں حقیقت کتنی ہے، یا کچھ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ کچھ پتا چلا؟ زرین نے پوچھا۔ میں ابھی شک میں ہوں، یحییٰ نے جواب دیا۔ یوں کہہ لو کہ میرا شک ابھی موجود ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ احمد بن غتاش اسماعیلی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اہل سنت ہے۔ اس کے ساتھ جو عالم ہے، اس نے دینی مسائل کی مجھے بہت سبق دیے ہیں۔ اس میں مجھے اسماعیلیوں والی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میں نے ان دونوں کو کبھی نماز پڑھتے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس شہر میں اسماعیلیوں کی اکثریت ہے۔ تمہارا یہ ساتھی سنان بھی جاسوس ہی ہوگا؟ زرین نے پوچھا۔ ہاں، یحییٰ نے کہا۔ اسے میں نے 2-3 دنوں بعد یہ بتا کر واپس بھیجنا ہے کہ میں نے اب تک یہاں کیا دیکھا ہے۔ یحییٰ،
زرری نے یحییٰ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر جذباتی لہجے میں کہا، میری ایک بات مان لو، مرو واپس نہ جاؤ، یہاں بھی نہ رہو، چلو آگے ایران چلتے ہیں، تم جاؤ گے تمہیں وہاں کے حاکم ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، تم جیسا تیر انداز اور شہ سوار کہاں ملتا ہے، مذہب اور فرقوں کے چکر سے نکلو۔ میں تمہیں ایک بات صاف بتا دیتا ہوں زرری، یحییٰ نے کہا، میرے دل میں تمہاری جو محبت ہے اس میں کوئی دھوکہ یا بناوٹ نہیں، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، لیکن میں اپنے فرض کو محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ اگر میں تمہارے سامنے کسی اور آدمی کے ساتھ چل پڑوں تو، زرری نے کہا، تو میں نظریں پھیر لوں گا۔ یحییٰ نے کہا، اپنے فرض سے نظریں نہیں ہٹاؤں گا۔ سلجوقیوں نے ہزارہ جانیں قربان کر کے اور خون کے چڑھاوے چڑھا کر یہ سلطنت بنائی ہے، اسے وہ سلجوقی سلطنت نہیں اسلامی سلطنت کہتے ہیں۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، وہ اگر سنت سے منحرف ہے تو وہ رسول کا امتی نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے وہ اللہ کے سچے دین کے پاسبان ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور سلجوقی سلطان کا نمک حلال ملازم ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے، اگر تم اس دعوے میں سچی ہو کہ میری محبت تمہاری روح میں اتری ہوئی ہے تو میرے فرض کی ادائیگی میں میری مدد کرو، مجھے ان لوگوں کی اصلیت بتاؤ۔ کل زرری اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی، کل اسی وقت تمہیں راز معلوم ہو جائے گا اور تم اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یحییٰ پر فاتحانہ کیفیت طاری تھی، وہ بہت خوش تھا کہ کل اس کا کام ختم ہو جائے گا، وہ یہاں سے ایک قیمتی راز اور ایک حسین لڑکی ساتھ لے کر رخصت ہوگا۔ زرری اپنے کمرے میں گئی تو پلنگ پر اوندھے منہ گر کر ایسی روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ یہ لڑکی ایک حسین اور نشہ آور دھوکہ تھی، لیکن یحییٰ کے ساتھ اس کی محبت دھوکہ نہیں تھا، اس کی محبت کا سرچشمہ اس کی روح تھی۔ وہ روحانی محبت کے نشے سے سرشار ہو گئی تھی، مگر محبت ایسے بھور میں آ گئی تھی جس سے اس کا سلامتی سے نکل آنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ لڑکیوں نے احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کو بتا دیا کہ زرری یحییٰ کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ احمد اور حسن نے اس اطلاع سے یہ رائے قائم کی کہ زرری کے اندر انسانی جذبات ابھی زندہ ہیں اور اس کی ذات میں ابھی وہ عورت زندہ ہے جو مرد کی محبت کی پیاسی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ زرری ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جو ابھی مشکوک تھا۔ حسن بن صباح عالم دین کے بہروپ میں یحییٰ کو ہر روز اپنے پاس بٹھاتا اور اسے دینی امور سمجھاتا تھا، لیکن اس سے باتیں کروا کے یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ شخص ہے کون، سلجوقیوں کا ہی آدمی تو نہیں۔ حسن کچھ جان تو نہ سکا، لیکن اس نے وثوق سے کہہ دیا تھا کہ یہ شخص مشکوک ہے۔ اب حسن بن صباح کو پتا چلا کہ زرری یحییٰ کی محبت میں مبتلا ہو گئی، تو اس نے زرری کو اپنے پاس بلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ذہن پر قابض ہو گیا۔ لڑکی کی جو تربیت 8-10 سال سے شروع ہوئی تھی اور جوانی میں آ کر بھی جاری تھی، وہ ابھر آئی اور زرری کی عقل پر غالب آ گئی۔ تم اس سے اگلواؤ گی کہ وہ کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، یہاں میں اس سے اگلواؤں گی وہ کون ہے؟ ہاں، میں اس سے اگلواؤں گی کہ وہ کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ زرری نے یوں کہا جیسے اس پر غنودگی طاری ہو گئی ہو۔ وہ شربت تمہارے ساتھ ہو، وہ شربت میرے ساتھ ہوگا۔ اس شربت میں جو زرری سراہی میں لے کر یحییٰ کے پاس گئی تھی، اس میں شہد تو ضرور ملا ہوا تھا، لیکن اس میں کسی پھول کا رس نہیں تھا، اس میں حشیش ڈالی گئی تھی اور اس میں ایک خوشبو ملائی گئی تھی۔ یہ شربت پینے کے بعد یحییٰ نے جو قہقہا لگایا تھا وہ حشیش کے زیر اثر تھا، جسے وہ زرری کے حسن و شباب اور محبت کے والیانہ اظہار محبت کا خمار سمجھتا رہا۔ اس نشے نے اس کے سینے سے راز نکال کر زرری کے آگے رکھ دیا۔ یحییٰ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اسے یہ یاد رہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اور اہل سنت ہے، اور اسے یہ بھی یاد رہا کہ اس کا فرض کیا ہے، اور یہ جذبہ ایثار بھی زندہ رہا
کہ وہ محبت کو فرض پر قربان کر دے گا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے زرین کو اس کا فرض یاد دلا دیا ہے۔ وہ یہ عزم لے کر یحییٰ کے کمرے سے نکلی تھی کہ یہ شخص فرض کا اتنا پکا ہے تو میں اپنے فرض کو کیوں قربان کروں۔ زرین رات بہت دیر تک روتی رہی۔ اس کے اندر خون ریز معرکہ بپا تھا۔ یہ اس کی ذات کے دو حصے تھے جو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، محبت اور فرض، اور اس کی تربیت۔ صبح طلوع ہوتے ہی زرین نے پہلا کام یہ کیا کہ احمد بن غتاش اور حسن بن صباح کو بتایا کہ یحییٰ ابن الہادی جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہے اور سنان اس کا ساتھی ہے۔ زرین نے یحییٰ کی ساری باتیں سنائیں۔ یہ باتیں سناتے ہوئے زرین کی زبان بار بار ہکلاتی تھی اور اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ یہ یحییٰ کی محبت کا اثر تھا، ورنہ یہ وہ لڑکی تھی جس نے ذاکر کو اپنے ہاتھوں زہر پلایا تھا۔ زرین کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم روز مرہ کی طرح یحییٰ کے کمرے میں ناشتہ لے کر گیا۔ ساتھ شہد ملا دودھ تھا۔ سنان کو بھی ایسا ہی دودھ بھیجا گیا۔ دونوں نے دودھ پیا اور کچھ ہی دیر بعد دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر ان کی آنکھوں نے دنیا کا اجالا کبھی نہ دیکھا۔ ادھر آؤ، زرین کو آگے دیکھو۔ ایک ملازمہ زرین کے کمرے سے چیختی چلاتی نکلی، جلدی آؤ، زرین کو دیکھو۔ احمد بن غتاش اور حسن بن صبا بھی زرین کے کمرے میں چلے گئے۔ ایک تلوار زرین کے پیٹ میں داخل ہوئی اور پیٹھ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ ابھی زندہ تھی۔ تمہیں کس نے مارا ہے زرین؟ احمد بن غتاش نے پوچھا۔ میں نے خود، زرین نے کہا۔ میں نے 2 آدمی قتل کروائے ہیں، یحییٰ اور سنان، اور میں نے اپنی محبت کو بھی قتل کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو موت کی سزا دی ہے۔ میں خود ہی جلاد بن گئی تھی۔ زرین بھی مر گئی۔ یحییٰ اور سنان کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے دریا میں بہا دی گئیں۔ ہمیں کوئی اور ڈھنگ کھیلنا پڑے گا، حسن بن صباح نے کہا۔ سلطان کو شک ہو گیا ہے، مجھے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے مصر جانا چاہیے۔ نہیں حسن، احمد بن غتاش نے کہا، پہلے ہم 2-3 اور قلعوں پر قبضہ کر لیں، پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں سلطان کی حکومت میں کوئی بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے، پھر ہم اس سلطنت کی بنیادیں کمزور کر سکتے ہیں۔